نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ آج کا عنوان ہے حلال رزق کا کھانا اور حرام سے بچنا۔ تو مذکور الصدر جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حلال کے کھانے کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اہل ایمان کو کس قسم کا رزق جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے دو شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم جو چیز کھاؤ وہ چیز حلال ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز طیب یعنی پاکیزہ ہو۔ اچھا، یہاں پہ اب بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حلال اور پاکیزہ دو شرطیں کیسے ہیں۔ حلال وہ ایسی ہو کہ جس کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہو، وہ حرام یعنی شریعت کے اندر جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ ان کے اندر شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے اسے حلال کیا ہو تو اس چیز کو تم کھا سکتے ہو، اور اگر اللہ پاک نے اس کو حلال نہیں کیا، وہ حرام اشیاء کے اندر ہے تو اس کو تم نہیں کھا سکتے۔ اور طیب کی شرط جو ہے وہ اس لیے لگائی ہے کہ وہ چیز حلال بھی ہو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے مسلمان کا حق بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، مرغی ہے، یہ چیزیں فی نفسی ہی حلال ہیں، اللہ نے ان کو حلال کیا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے بکری تو اب وہ فی نفسی ہی ہے تو حلال، لیکن یہ طیب نہیں ہے۔ تو جس طرح حرام چیز کے کھانے کی اجازت اللہ پاک نے نہیں دی، اسی طرح جب وہ طیب نہ ہو یعنی اس کے ساتھ کسی دوسرے مسلمان کا حق ہو تو وہ کسی کے لیے کھانا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح کسی دوسرے مسلمان کے حق کو کھانے سے بچنا، اس کے حق کو غصب کرنا یا اس کے حق کو جو ہے نا اس پہ قبضہ کرنا، اس سے بھی بچنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو جب ہم ایسی روزی کھائیں گے جو حلال بھی ہو اور ساتھ میں طیب بھی ہو، یعنی اللہ نے اسے حرام نہ کیا ہو اور دوسرا وہ اس کے ساتھ کسی آدمی یعنی کسی مسلمان کا حق اس کے ساتھ جو ہے نا معلق نہ ہو، وہ بالکل اپنی ہی اس کی ہو، تو اس صورت کے اندر ہم خود بھی نیک بنیں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی نیک بنے گی، ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا۔ جو کچھ کہا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔